الوشا صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ بتائیے گا جی ڈی اے نے آج احتجاج کیا ہے جام شوروں میں اور بڑا بھرپور احتجاج تھا. پیر پگارا صاحب کہتے ہیں کہ 3 ماہ پہلے ہی ان الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ بک چکے تھے اور ظاہر ہے آپ کی جماعت نے وہاں پہ لیڈ کیا ہے, تو یہ آپ کیا خریداری کی صورت میں اقتدار میں آئے ہیں اور جس طرح آج لوگ نکلے ہیں تو کیسے یہ اس امکان کو رد کیا جا سکتا ہے کہ سندھ میں الیکشن شفاف ہوئے ہیں, وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ بہت شکریہ جی. بات دراصل یہ ہے کہ الیکشن پہ جو بھی سوالات ہیں, دھاندلی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس کا جواب جو ہے میں اگر دوں گی بھی تو وہ دوسری پارٹی کو قبول نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے جو جن کو سامنے میرے خیال میں آنا چاہیے اور کھل کے آنا چاہیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہ پہلا الیکشن نہیں ہے جو پیپلز پارٹی نے جیتا ہے اور مارجن آف ووٹس جو ہیں وہ جن حلقوں پر اعتراض ہے اس میں دیکھ لیے جائیں کہ مخالف امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے ہیں اور وننگ مارجن کیا ہے, اس سے بھی بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں. مگر پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم جو بھی کہیں گے مخالف پارٹی کو وہ قبول نہیں ہوگا. وہ جو کہیں گے اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس آپ کو فزیکلی کوئی دینے کے لیے ثبوت نہیں ہے. زبانی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ تمام الزامات ہیں اور اگر 3 مہینے پہلے ایسا کچھ ہوا تھا تو ضرور اس وقت اس کو سامنے آنا چاہیے تھا. جس کے بھی علم میں یہ بات تھی 3 مہینے پہلے ہی الیکشن سے اس کا شور مچ جاتا تو شاید جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ نہ, اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ نہ ہو سکتا. لیکن دیکھیے یہ سارے ثبوت, یہ سارے فارم 45, سارے فارم 47, ساری ہر چیز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ملکیت ہے. اور اس سے الیکشن کمیشن کو نہ صرف یہ کہ وہاں کسی کو اعتراض ہے سندھ میں, بلکہ باقی صوبوں میں بھی ہر جگہ جو اعتراضات ہیں اس پر سامنے آنا چاہیے کھل کے. دیکھیے میں کسی کے رائٹ آف جو ہے جو اعتراض کا حق ہے اس کو میں بالکل نہیں کہہ سکتی کہ کوئی ہم پہ اعتراض نہ کریں, ہم کسی پہ نہ کریں. ہمارے اپنے اعتراضات ہیں پورے پنجاب میں, ہمارے اعتراضات ہیں کئی جگہ پر, تو لہٰذا چونکہ یہ الیکشن ہر صوبے میں سب کو اعتراض ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سامنے آنا چاہیے, سامنے آ کر اس پر جو ہے وہ اپنی رائے دینی چاہیے. اور جو جی ڈی اے کے پاس ثبوت ہیں کہ سب کچھ 3 مہینے پہلے طے ہو گیا تھا, وہ ثبوت بھی ان کو جو ہے ریلیونٹ فورمز کو دینے چاہیے, یا کم از کم عوام کے سامنے آئیں, پھر ہم اور آپ بیٹھ کر اس پر بات کریں تو وہ میں سمجھتی زیادہ مناسب. درست ہے, بالکل درست کہ یہ الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان اعتراضات کا جواب دے اور خاموشی مجھے سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے نا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی پارٹی کی ترجمانی تو ظاہر ہے میں کر رہی ہوں, لیکن پورے پاکستان میں دیکھیے آگ لگی ہوئی, شور مچا ہوا, گھڑمس مچ گیا ہے. ہاں بالکل یہ صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ میری پاکستانی اور آپ کی ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہمارا سوال بنتا ہے کہ جی وہ سامنے تو آئیں, آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ کہیں اور فیصلہ ہوا, ہمیں کنونس کیا گیا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آگے تھے, کنونس ہو گئے تھے. میں نہیں تھا, میں کہتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجبوراً ساتھ اس لیے دیا کہ اگر میں نے ساتھ نہ دیا تو یہ کہیں گے یہ عمران خان کو بچا رہا ہے. تو واقعی یہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کہیں اور ہوا تھا, کہیں اور سے امپوز ہوا تھا آپ لوگوں پر؟ دیکھیے میں اب آپ کو کیا کہوں, آپ اور میں ہم یہیں رہتے ہیں, اس ملک کی ہر جو معمولات ہیں سیاسی ان کو بھی جانتے ہیں. دیکھیے اس وقت اگر کوئی بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا سب نے, میں ان کی بات مان بھی لیتی ہوں, لیکن اگر سب بیٹھ کے ایک فیصلہ کر رہے تھے تو ظاہر ہے اگر ان کی مجبوری تھی مولانا صاحب کی تو اوروں کی بھی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی. لیکن اس پر جو ہے جو میری پارٹی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ملاقات جو بھی ارینج ہوئی تھی وہ عمران خان کے کہنے پہ ہوئی تھی, ان کی خواہش پہ ہوئی تھی, اور ان کے بعد جو ہے ان کی کہنے پر صاحب نے یہ پیشکش کی تھی کہ جی ہم یہ واپس لے لیں جو اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک تھی. تو وہ تمام جماعتوں نے اس پہ ایگری نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ
اس کیس اور ری الیکشن کرا دیا جائے گا. اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم اس تحریک کو ہی کامیاب کریں گے, اور وہ آپ نے دیکھا ہو گئی. اب لہٰذا اس وقت کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہوگا, کتنے پریشرز آئیں گے, یہ جو تاریخ آئی تھی, یہ جو تحریک آئی تھی پلوشہ صاحبہ, یہ بنیادی طور پہ کس کی ایما پہ آئی تھی؟ سوال تو یہ ہے. دیکھیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایما پہ ہی آئی تھی. اس وقت ایک ماحول بن چکا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں جھوٹ بولوں یہاں یا کوئی ایسی بات کروں جو لوگوں کے سامنے صریحاً جھوٹ لگے. ایک ماحول بن چکا تھا, عمران خان صاحب بالکل ایک جو ہے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے, ایک تناؤ کا ماحول تھا, اور ظاہر ہے یہ اچھا موقع تھا, اور باقی مخالف جماعتوں نے سمجھا کہ یہ موقع ٹھیک ہے, اور اس موقع پہ انہوں نے عدم اعتماد پیش کی اور وہ کامیاب ہوئی. اب دیکھیے آج کون کس کو جوائن کر رہا ہے, یہ بھی عقل کو اس پہ افسانے بنے کہ بھئی میں دباؤ میں تھا یا میں نہیں تھی. نہیں, ہم اس طرف آتے ہیں کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے زرداری صاحب سے تعلقات, نواز شریف صاحب سے تعلقات, وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میرے دھرنے اور احتجاج کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا, وہ لندن چلے گئے. لیکن اب اچانک کیا ہوا کہ وہ بجائے آپ لوگوں کے جو 16 ماہ حکومت میں بھی رہے, پہلے بھی تعلقات ہیں, وہ چھوڑ کے ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ان کے ساتھ ہم آگے چل سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ جسموں کا اختلاف ہے, دماغوں کا اختلاف ہے, جسموں کا تو نہیں ہے. تو یہ کیا مایوسی ہوئی آپ لوگوں کی طرف سے؟ آخر ان کو مایوس کیا گیا یا کوئی تکلیف پہنچائی گئی؟ ہماری طرف سے تو کبھی مایوسی ایسے نہیں ہے کہ کسی کو تو جن کی ضرورت نہ ہو ان کو بھی زرداری صاحب ساتھ بٹھا لیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کو گلہ ہوگا اگر تو میاں صاحب سے ہوگا, کیونکہ شنید ہے کہ میاں صاحب نے ان سے جو ہے ملاقات ہی نہیں کی. تو لہٰذا یہ بڑے ایک سوالیہ نشان ہے کہ میاں صاحب کیوں ملاقات نہیں کی انہوں نے. آخر ان کے ساتھ ان کے ہم سے زیادہ تعلقات تھے. لیکن بات وہی ہے پھر کہ اگر اتنے اعتراضات جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں, تو بھی جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بڑے تفصیلی طور پر ان تمام لوگوں کے ساتھ یا وہ بیٹھ جائیں تمام جماعتوں کے ساتھ, اور وہ ایک پاکستان کے عوام کے سامنے, کیمروں کے سامنے یہ سب لوگ بیٹھیں اور اس پر بات کریں کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کہاں غلط ہوا, کہاں نہیں ہوا. یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتے ہیں اس وقت ملک کے حالات اور اس کے بعد ملک میں جمہوریت کے حالات دونوں مجھے اچھے نہیں لگتے, کیونکہ سارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں. اچھا یہ پلوشہ صاحبہ, جو آپ لوگوں کی جو پی ڈی ایم نے تحریک چلائی تھی وہ سول سپرمیسی کے لیے چلائی تھی, 2018 سے آنورڈ یہ احتجاج چل رہا تھا. اس وقت بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنتی اصول کے مطابق. اب پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے, آپ بھی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں, پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے, مولانا بھی کر رہے ہیں, اور حکومت بنانے کے لیے کوششیں بھی ہیں. آج جو پیر پگارا صاحب نے کی ہے کہ 8-10 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی, اگر اس ٹیڑھی بنیاد کے ساتھ حکومت بنتی ہے تو آپ کو اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟